الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونصيرا صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذات محياه وتأتت العوالم بطيب ذكره ورياه. دوستو، مائے بہنوں، اللہ جل شانہ و من ولہ کا بے انتہا شکر ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا۔ بے پایاں کرم ہے رب العالمین کا اس پرآشوب زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم کو اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح اور تربیت کے لیے جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ دوستو، انسان کو ہمیشہ اصلاح چاہیے۔ اگر انسان کو اصلاح نہ ملے، تربیت نہ ملے، تو وہ حیوان ہو جاتا ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے یعنی خالق عالم نے اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ہمیشہ ناصحین کو بھیجتا رہا، ہمیشہ اس کے پیچھے تربیت ہوتی رہی۔ پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ پیدا ہونے والے کو کس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ پیدا ہونے والے کو معلوم نہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثال ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے، باپ کو معلوم ہے بیٹے کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیسے میرا بیٹا ترقی کر سکتا ہے، بیٹے کو کیا تعلق ہے کہ میں جو ہے کون سی چیز حاصل کروں جس سے میری زندگی میں ترقی ہے۔ وہ تو کھیل اور کود ہی میں گزارتا ہے۔ اس لیے ماں باپ ہمیشہ تنبیہ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے آئندہ زندگی کو، جو اس کی نشود و نما ہو رہی ہے، اس زندگی کو جو ہے درخشاں بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے انتک کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اچھا پڑھانا، اچھا لکھانا، اچھی حالت میں دیکھنا، اچھی آمدنی والا بنانا ان کا یہ منشا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ چند دن کے لیے دوستی ہوتی ہے، ماں باپ کی چند دن کی صحبت ملتی ہے، مشکل سے 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر کے لیے بھی یہ دوستی ہے ماں باپ سے، اولاد کی، اولاد کے ماں باپ سے۔ یہ 60-70 سال کی عمر کے لیے ان کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو کیا چاہیے۔ جو پروردگار عالم ہے، ایک زندگی دیا ہے 60-70-80 سال کی، جو کچھ بھی دنیا کی زندگی دیا ہے، لیکن ایک زندگی ہمارے سامنے رکھا ہے، آنے والی ہے، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ حق تعالیٰ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ حق تعالیٰ کو فکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، فکر اللہ کو کیوں ہے،
مگر ہمارے سمجھنے کے لیے بولنا ہی پڑتا ہے. اللہ کو اتنی فکر ہے کہ بندے کی آنے والی زندگی کو درخشاں دیکھنا چاہتا ہے, کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. میرا بندہ آنے والی زندگی ہمیشہ خوش و خرم رہے, تو اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کی نصیحت کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے ہمیشہ جو ہے واعظین کو, ناصحین کو, پیغمبروں کو, اولیاء کو ان عنوانات سے ان کو بھیجتا رہا. چنانچہ اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے ہمارے شیخ علیہ رحمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقیر کے جو مریدین ہے, میں تو کہتا ہوں کہ میرے مرید کہاں, یہ تو انہی کے مرید ہیں, ہم کہاں کے مرید, بیچ میں جو ہے خالی ہاتھ پکڑ کے پہنچا دینا ہے. مرید کس کے؟ یہ سب اللہ کے مرید ہیں, اللہ ان کا مرید ہے, ہم کا مرید ہیں. اصل معنی مرید جو ہے اللہ ہی ہے ان کا, اور اصل میں انہوں اللہ کے مرید ہیں. بیچ میں پیر آ جاتا ہے خام و خواہ کے. مرید بولتے ہیں ارادہ کرنے والے کو. اللہ ارادہ کرتا ہے تمہاری نصیحت کرے, اور تم ارادہ کرتے ہیں اللہ کے قریب چلے. دونوں مرید ہیں, تم بھی مرید ہیں, وہ بھی مرید ہے. بیچ میں پیر کیا کرا, پرمیشن ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیا, تیرا ارادہ پورا کر لے. مولا تعالیٰ کو ہی کہا تیرا ارادہ پورا کر, بھٹکا ہوا تھا میں لا کے چھوڑ دیا. پیر کا اتنا ہی کام ہے, اس کی صحت کیا ہے؟ پیر کا کام اتنا ہی ہے, جو بندہ بھٹکا ہوا تھا, منشاء مولا سے پھرا ہوا تھا, منشاء مولا کی طرف لوٹا دیا. تو مولا تعالیٰ اس خوشی میں اس کو بخش دیتا ہے, اس واقعی میں پیر بنے تو کہیں بھی بن. اور پھر بندہ کیونکہ اس کو معلوم ہے, اس کو ہمیشہ فکر رہتی ہے, ہر انسان کو ہے, ہر انسان کو, ہر مخلوق کو اپنے خالق کی فکر ہے, کیونکہ اس کو سکون نہیں. ہر مخلوق کو اپنے خالق کی, اپنے رب کی فکر ہے. وہ دل میں ہمیشہ پوچھے گا کون مجھے پالے گا, کون مجھے کھلائے گا, کون مجھے بنائے گا. ہر مخلوق کو ہے فکر, سمجھ میں آیا نا. کیونکہ اس کو اپنا خالق نہیں ملا, کیونکہ اس کو اپنا رب نہیں ملا, اس واسطے انہیں اپنے سمجھ سے ایک رب بنا لیا, ایک رازق بنا لیا. سمجھ میں آیا؟ انہیں اپنی سمجھ سے, اپنی خیال سے ایک رب کو, ایک رازق کو بنا لیا. جب اس کو بنانے کے بعد دیکھا تو میرے سے بدتر ہے, تب سر پر ٹک لے کے خاموش بیٹھا, اب کیا کرنا ہو, خود کمانے کو نکل گیا. بات اتنی ہے. اگر اس کو مل جاتا اس کا رازق, یا اس کی رسائی ہوتی اپنے رب کی تک, اپنے رب تک, تو خدا کی قسم کبھی بھی یہ بہرے انبھو گنبھوں کو نہیں بٹھاتا تھا, کہیں بٹھاتا تھا. تو معلوم ہوا ہر مخلوق کو اپنے خالق کی فکر ہے, ہر مربوب کو اپنے رب کی تلاش ہے. ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی خوشی چاہتا ہے. ہمارے ماں باپ کو دیکھنا, ہر بیوی اپنے شوہر کی طرف راغب ہوتی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. یہ فطرت ہے, یہ رشتوں کی ایسے ہی یہ مسئلہ ہے. ہر بیوی اپنے شوہر کو زیادہ چاہتی ہے, ہر اولاد اپنے ماں باپ کو زیادہ چاہتی ہے, ہر بندہ اپنے خالق کو زیادہ چاہتا ہے, کسی کو نہیں چاہتا. یہ اندر ہے, مگر کیا کریں گے, تلاش میں جب نہیں ملا تو کیا کرنا. نئے ماموں سے نکتا ماموں صحیح بول کے کر لیتا ہے, بات اتنی, اس کے سوا اور کیا ہے. جب ماموں سے نہیں ہے تو ایک نکتے کو رکھ لیا کہ یہ بھی ماموں ہے, وہ لوگ بول لیے تو کیا گیا. تو یوں دل بھائی اپنی اس کوشش و کاوش, اس جستجو کو بہلانے کے لیے بنا لیا ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. بات یہ بولی جا رہی ہے, ہر زمانے میں جب سے انسان پیدا ہوا, ہر زمانے میں اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. بات ٹھیک ہی رہے, اگر انسان کو نصیحت کرنے والا نہ ہو تو وہ حیوان ہے, بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت پہنچانے کے لیے, اس کو ہدایت دینے کے لیے ہمیشہ ناصحین کو بھیجتا رہا. چنانچہ اسی سلسلے کی یہ بھی کڑی ہے جو ہم ہر سال اپنی تربیت کا ایک کیمپ لگا لیتے ہیں. ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 19 کا 20واں کیمپ چل رہا ہے ہمارا تمہارا. اس میں کتنے چلے گئے, کتنے گئے, خود سرکار جو ہے پردہ فرما دیے. بہر صورت
اس سے ہم کو ضرور فائدہ ہے، اسی لیے ہم ادھر آ رہے ہیں. اگر اس میں ہم کو نقصان ہوتا تو ہم کبھی نہیں آتے تھے. بہر صورت اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہم کو ایک تربیت حاصل کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا. اب یہ تربیت کا قائم ہوئے 20-25 سال ہو رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم اپنی ظاہری اور باطنی چلا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم یہاں جمع ہیں. تو دوستو، اب میں آپ کو، کیونکہ حسب پروگرام میری بات آپ تک پہنچنا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، مگر یاد رکھو تربیت میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. تربیت میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. اگر تربیت میں تکلیف نہ ہو تو پھر وہ تربیت نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تربیت میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، مگر تربیت سے اگر تکلیف نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ تربیت نہیں. لکھ کے رکھ لو آپ میں کیا بول رہا ہوں. تربیت میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. ارے میاں، اصل میں تکلیف دینا ہی تربیت ہے. سمجھ میں آیا؟ اصل میں تکلیف دینا ہی تربیت ہے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کی تکلیف کو برداشت کرنا ہی تربیت ہے. تو ورنہ کیا بات ہے؟ آپ اسلام کا فلسفہ اٹھائیے، اسلام کا فلسفہ اٹھائیے، مذہب کا فلسفہ اٹھائیے، سب تکلیف دیا گیا ہے، سب تکلیف دی گئی ہے آپ کو. آپ کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، آپ پڑھنے والے نہیں، نماز فرض کر دی گئی، تکلیف دیا، مکلف کیا گیا آپ کو، تکلیف دی گئی. آپ نماز پڑھنے کی عادی نہیں ہے. جبھی تو ایک مقام پہ آنے کے بعد، ایک عمر آنے کے بعد جب دے دیں آپ کو نماز پڑھو، نہیں پڑھا جہنم میں، تکلیف ہے. ارے خواہ کہ میں اچھا تھا پیدا کر کے، میں پیدا کرا کچھ نہیں بولا، جوان ہونے تک کچھ بھی نہیں بولا، جوان ہوتے بولا نماز پڑھو. ہے نہیں، عقل مند ہوتے ہی، جوان ہوتے ہی بولا نماز پڑھو، نہیں پڑھا تو کافر، صرف جہنم میں ڈالوں گا. صحیح ہے، اسلام کا فلسفہ. تو یہ تکلیف نہیں ہے. میں پیدا ہو کے خوش ہو رہا تھا، پیدا ہو کے کھیل رہا، ناچ رہا ہوں، کود رہا ہوں، یہ سمجھ لوں کہ میرے کو اسی واسطے پیدا کرے شاید. کھانا اور پینا، دودھ پی لینا، وہ کر لینا، کھیل لینا، ایکسرسائز کر لینا، وہ کر لینا. جیسے ہی میں بالغ ہوا، جیسے ہی عقل آئی مجھے، نماز پڑھ. تکلیف نہیں. ارے اچھی بچی جو خوشیاں منا رہا تھا، کھیل کود میں گزار رہا تھا، تکلیف نہیں. اسلام کے سارے احکام مسلمانوں کو تکلیف دیے گئے ہیں. اس تکلیف کو برداشت کرنا، پروردگار کے تم نیکوکار بندے ہو جاتے، پروردگار خوش ہو جاتا ہے. اس تکلیف کو تم برداشت کر لینا، یہ تمہاری عبادت ہے. ورنہ عبادت کیا ہے؟ آپ عبادت کا لائیے کیا ہے؟ کھڑے رہ گئے، پڑھ لیا اپنا سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سب میں سورہ پڑھ لیا، ایک رکوع دو رکوع کر لیا، سجدے کر لیا، اس کے بعد السلام علیکم ہو گیا. تمہیں عبادت نہیں دیوان ہے، اس کو عبادت نہیں. جو تجھے تکلیف دی گئی ہے اس تکلیف کو تو برداشت کر کے وہ آ کے کھڑا ہو گیا. جو بھی بولا تیری بیوی بات ہے، کہا کہ اس کی نماز قبول ہو گئی. تو یہ پڑھنے والا نہیں، نماز میری عبادت کرنے والا نہیں، مگر میرے حکم کو مان کے میرے گھر کو آ گیا، اس واسطے اس کو مان. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے اسلام کا فلسفہ. تکلیف دینا ہی تربیت ہے، تکلیف کو برداشت کرنا ہی تربیت. اگر تکلیف نہ ہو تو وہ تربیت نہیں. لکھ کے رکھ لو، تکلیف نہ ہو تربیت نہیں. دیکھ لو، ہرگز نہیں ہو سکتی. آپ کی تربیت کھری ہے. مدرسے کو جائیے، کئی کو گئے آرام سے بٹھانے کے بعد، پنکھوں میں بٹھانے کے بعد، کئی کو گئے زبردستی کتاب کھولو، انہوں پڑھائے پڑھو، غلط پڑھے تو جوتے کھاؤ. تربیت ہو رہی نہیں ہوگی، ہے نہیں. اب بابا بھی انجان ہے، یہ دیکھیے استاد مار رہا ہے، استاد مار رہا ہے، غیر مار رہا میرے کو، مار کھا رہا. ہم یہ چیز پاس ہے. اگر وہ استاد کی تکلیف کو برداشت نہ کرے، استاد کی زیادتی کو برداشت نہ کرے، کوئی بچہ بھی طالب علم نہیں بن سکتا، کامیابی نہیں ہو. صحیح ہے نہیں. اسی طرح تربیت سے مانے تکلیف دینے کی. تم لوگ یہ نہیں سمجھنا یہ کیا اگر
4 بجے رات سے اٹھا کے گلا رابطے ہوئے یہاں تک لائے، اب پھر بٹھا کے بول رہے ہیں بیٹھو. سمجھا؟ یہ 6 دن تمہارے ٹریننگ کے ہے. اگر یہ 6 دن آپ مکمل کر لیں گے تمہاری عمر کے سارے دنوں کو ایک طرف اور یہ 6 دن ایک طرف ہوں گے. سارے دنوں کا حساب ایک طرف، یہ 6 دن کا حساب ایک طرف. سمجھ آئی بات؟ سارے دن سمجھا؟ میں حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں. ساری عمر کے دن ایک طرف، اس کے رات ایک طرف، اور یہ 6 دن کے دن اور رات ایک طرف. جب تولا جائے گا اس عمر کو اور اس عمر کو، یہ آگے نکلے. جب ناپا جائے گا اس عمر کو اس عمر کو، یہ آگے نکل جائیں گے. چنانچہ حدیث ہے، سرکار بارہا سنیں، پھر آ رہی ہے بات تو سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کی، ایک بنی اسرائیل کے قاتل کا واقعے کو سرکار نے بیان فرمایا. بنی اسرائیل میں ایک قاتل تھا، فقط اس کو قتل کرنے کا ایک شوق تھا. ایسے قتل کرتے کرتے انہیں 90 پر 9 قتل کر لیا. 99 قتل کر لیا. قتل کرنے کے بعد اب اس کے دل میں ذرا ڈر پیدا ہوا کہ میں اتنے قتل کرا ہوں، کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ اس فکر نے اس کو ایک رہبر کی طرف جانے کو موقع دیا. میں تو 99 قتل تک انہیں گیا ہی. جب 99 قتل ہوئے، ڈر ہوا دل میں، تو اب انہیں رہبر کو ڈھونڈا. ایک عالم کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ عالم کو اچھا معلوم رہتا ہے. عالم بولے تو اللہ کا جاننے والا، اللہ کے منشا کا جاننے والا، اس کو عالم بولتے ہیں. اس لیے اللہ میرے کو بخشتا نہیں بخشتا بولتے انہیں عالم کے پاس گیا. جاہل کے پاس تو نہیں. عالم کے پاس گیا. جا کے کہا دیکھو میری ایک عمر یہاں کو آئی ہے، میں 99 قتل کیا ہوں، میں 99 قتل کیا ہوں، کیا میں اب توبہ کر لوں تو اللہ کے پاس بخشا جاؤں گا؟ تو وہ عالم جھنجھلا کے بولا 90 پر 9 قتل اور تو بخشش کی سوچتا ہے. دیکھیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اتنے قتل کرنے کے بعد تجھے کیا بخشیں گا. تو وہ قاتل کے دل میں یہ بات ہے جب بخشا ہی نہیں جاتا ہے تو 100 پورے کر لو، 100 پورا کر لیا. جب 100 پورے ہو گئے مگر دل میں جو بات اتری تھی، ڈر، جو خشیت دل میں آئی تھی، وہ تو آگ لگی ہوئی ہے، وہ سنبھلنے نہیں دی. انہیں کہا کہ نہیں، کوئی ایک دوسرے کو اور پکڑنا چاہیے. جب دوسرا ملا اس کو تو کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیا تھا، فلاں عالم سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بخشا نہیں جائے گا، تو میں نے 100 کا عدد پورا کر لیا ہے. اب آپ ذرا فرمائیے کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس کو اپنی موت کی سامنے اس کا کہ 100 نمبر میرا دکھنا ہے. انہیں بولا بابا میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں جو تجھے سمجھا سکوں. فلاں مقام پر تو آگے جا، تھوڑی دور پر 2 بستیاں ہیں، ایک کفرا، ایک کا نام نصرا. ایک کفرا ایک نصرا، 2 بستیاں ہیں. نصرا بستی کو پوچھتے ہوئے جا، اس میں ایک عالم ہے، اس کو اچھا معلوم. انہیں چھوڑ دیا. اب پتہ بتایا رہبر کا، انہیں چھوڑ دیا اور چلا. تھوڑی دور گیا تھا کہ ابھی نصرا بستی قریب آنی تھی، ٹھوکر لگ کے گر گیا اور روح پرواز ہو. یہ حدیث ہے سرکار. اب فرشتہ جہنم کا آیا، آ کے اس کو لینے کے لیے کہا کہ جہنمی ہے کیونکہ اتنے قتل کیا ہے، جہنم کی طرف لے جانے کے لیے انہیں آیا. ادھر سے جنت کا فرشتہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں جنت میں لے جاؤں. اب دونوں میں جو ہے بات چل رہی ہے، دونوں مانتے ہیں انہیں جہنم کا ہے، 100 قتل کر لیا ہے، انہیں جہنم میں جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں توبہ کی بھی سے نکلا ہے، نہیں تو انہیں جنت میں جانا چاہیے. یہ دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، جس کو ثالث کہتے ہیں. دونوں کے درمیان دونوں کو قضیے میں پورا کرنے کے لیے تیسرے کو بھیجا. جب وہ تیسرا فرشتہ آیا، آنے کے بعد پوچھا کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہے تو واقعات بتائے. تو اس نے کہا کہ میرے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟
جو اس نے قتل کیا ہے گناہ کیا نا، جو قتل کرتے ہوئے آیا، جو گناہ کرتے آیا، وہ زمین ناپ لیں گے، اور جہاں سے توبہ کی نیت کر کے آیا وہ زمین بھی ناپ لیں گے۔ اب جہنم کا فرشتہ خوش ہو گیا، کیونکہ 99 قتل ہوئے ہیں، کہاں سے آیا انہیں؟ بہت دور سے آیا ہے، یہ زمین بہت بڑی ہے۔ اور جو توبہ کی جہاں خلق میں بات آئی وہاں سے جو نکلا وہ تو زمین تھوڑی ہے، وہاں سے یہ ادھر آیا ہوا ہے۔ ناپو، رسی لائی گئی، زمین ناپی جا رہی ہے۔ حق تعالی زمین کو حکم دیتا ہے، اے میرے گناہگار بندے کی زمین، گناہوں کی زمین اپنے تنابی میں کھینچ لے۔ جب گناہوں کی زمین ناپی جاتی ہے یہ کھینچ کم ہو جاتی ہے، جہاں سے توبہ کی نیت کر کے آئے یہ کھینچ بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ نہیں، یہ حدیث ہے۔ میں یہ کس ضمن میں لایا؟ میں یہ بول رہا تھا آپ حضرات کو، ساری عمر ہماری جو گزار کر آئے وہ ایک طرف، یہ 6 دن ایک طرف، اس حدیث کی روشنی میں بتلا رہا ہوں۔ اب انہیں ساری عمر ننینوں ختم کیا وہ ایک طرف، اللہ کے پاس جہاں خیریت آئی وہ زمین ایک طرف ہے۔ تو یہ 6 دن کی نیت کر کے جو تم آئے ہیں، یہ زندگی تمہاری آگے نکل گئی، یہ زندگی، یہ 6 دن تمہارے غالب آئیں گے ساری عمر پر۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ سمجھ گئی؟ اسی لیے سہولت مواد نہ، جب تولا جائے گا تو یہ زندگی بڑی ہو جائے گی، ناپا جائے گا تو یہ زندگی بڑی ہو جائے گی۔ حدیث کی روشنی میں بولو تو معلوم ہوا عمر بھر جو ہماری جو زندگی ہے وہ ایک طرف، یہ 6 دن کی ایک طرف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ 6 دن کی کیا ہے بھائی؟ 6 دن فقط اللہ کے واسطے، صرف اللہ کے واسطے تم نے ادھر آیا۔ بات ادھر سے اللہ کے واسطے تم ادھر آئے، اللہ کے واسطے بننے کے لیے، سنورنے کے لیے، اللہ کے واسطے درست ہونے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے واسطے بننے کے لیے یہاں آئے۔ باقی چیز کی سوا کیا ہے؟ تو ایسا بندہ جو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو تربیت کر لیتا ہے، جو ایسا بندہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کو چھپا لیتا ہے، اس واسطے اس کی چھوٹی سی بھی نیکی جو ہے بڑی کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نفسانیت میں بھی ایسے ہی ہے، نفسانیت میں بھی ایسے ہی ہے کہ نفسانی مثال دے رہا ہوں، وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے دن سنورتی ہے، شوہر اس کا اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ چھوٹے ڈالنے کے لیے خالی ڈالے پاکی چیپڑی، جب دیکھو سڑی بدلو کیا کروں گی فون کو لے کے بول، مگر بعض عورتیں اس میں رہتی ہیں، وہ بچے رہنے چھینے رہنے کچھ نہ انہیں بن سنور کے لیے شوہر اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، نفسیاتی مثال ہے۔ نفس میں بھی ایسا ہے، حق میں بھی ایسا ہے، جو بندہ حق کے لیے بنتا اور سنورتا ہے حق اس سے خوش ہو جاتا ہے، بلکہ بار بار اس کو دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ بار بار فرشتوں کو بلا کرتا ہے، یہ کیوں بن رہا ہے؟ تیرے لیے بن رہا ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ تیرے کو بول رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ تیرے لیے کر رہا ہے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ تیرے لیے آئے۔ کیوں جمع ہوئی ہے؟ تیرے لیے جمع ہوئی ہے۔ مولا تم گواہ رہنا، ہم نے بخش دیا، تم گواہ رہنا، ہم نے بخش دیا ہے۔ آج پروردگار عالم تمہارے لیے اعلان کر رہا ہے فرشتوں کی جھرمٹ میں، کہا کہ فرشتوں یہ کیوں جمع ہے؟ کہا کہ تیرے لیے جمع ہے، تیرے لیے بننے کو آئے، اپنے ظاہر کو تیرے لیے بنانے کو آئے، اپنے باطن کو تیرے لیے بنانے کے لیے آئے مولا، تو پھر تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ فرشتے گواہ ہو جائیں گے، حق تعالیٰ بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ یہ وہ بخشش ہوگی، ساری عمر تو گزار کیا ہے وہ ایک طرف، یہ بخشش کی جو مجدہ تم نے سنا ہے، فرشتوں جو گواہی ہو گئے خدا کی قسم، کل قیامت میں تم کو یہ چیز بڑی کامیاب دے گی، یہ چیز آپ کو بڑی شاندار ہو جائے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کامیاب ہے۔ یہ بتلانا میرا مقصود تھا، اس لیے یاد رکھو، تکلیف کو برداشت کرو۔ تم یہاں کھانے کے واسطے نہیں آئے، تم کو کھانے کی دعوت نہیں دیے، تم کو پنکھوں کی دعوت نہیں دیے، تم کو سونے کی دعوت نہیں دیے، تم کو فرش کو بٹھانے کی دعوت نہیں دیے، پھر تم کو بولے کیا؟ آؤ تربیت حاصل کرو، کچھ تجدید ایمان و احسان کریں، ہے نا؟
تجدید ایمان اور احسان کی دعوت سے یہی ایمان ہے نا، آپ کو بلائے کیا، کھانا ملا ملا نہیں ملا، ارے آرام ملا نہ ملا، آرام کو نہ دیکھو مت، بات سمجھ میں آ رہی نا، بات سمجھ تو تکلیف آپ کو اگر ہوتی ہے اس کو برداشت کرو، 6 دن تمہاری دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ یاد رکھو جتنے سال سے یہ پروگرام اللہ کے ولی نے یہ چمن لگا کے دیا ہے، جتنے سال سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، تم لوگ اچھے واقعی ہیں، شروع سے جو ہے ان کو یاد رکھو، قسم کھا کے بولو تمہاری دنیا کی زندگی میں کیا بگاڑ پیدا ہوا بتاؤ تو، تمہاری دنیا کی زندگی میں کیا نقصان آیا بتا دو۔ یہ 20 سال آپ کے، یہ 20 جلسے آپ کے جو آپ کو تقریر دی گئی، یہ 20 جلسوں میں جو تم لوگ شریک ہیں، قسم کھا کے بولو دنیا کی زندگی میں تم کو کیا تکلیف پہنچی ہے، کیا نقصان آیا ہے، کیا نقصان آیا؟ ارے فائدہ تو چھوڑ دو، نقصان بتاؤ کہ کیا آیا؟ فائدہ ہم بتائیں گے فائدہ کیا آیا ہے، ہم تو ابھی بتاتے آ رہے ہیں تمہاری یہ زندگی تو ساری عمر کی زندگی ایک طرف ہے، یہ زندگی ایک طرف ہے، ہم تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو بتا دیا، مگر تم نقصان تو بتا دو کہ تمہاری زندگی میں کیا نقصان آیا ہے۔ ارے بھائی یہ سالانہ جلسے میں اتنا نقصان ہوا میرا، بتا تو دو، گھر چھوڑا، دار چھوڑا، تجارت چھوڑا، ملازمتیں چھوڑا، سب چھوڑ کے آیا ہے، بتا تو دے کہ میں اتنا نقصان ہوا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، ہر فرد یہی بولے گا، قسم ہے خدا کی، ہر فرد یہی بولے گا، ہر فرد یہ جلسے میری زندگی میں نکھار پیدا کر دیے، میری دنیا کی زندگی میں سکون اور چین کا باعث بنے، ہر عورت ہر مرد یہی بولیں گے، یہ جلسے ہمارے لیے تو جو ہے ہماری زندگی میں ایک نکھار لایا ہے، ہماری زندگی میں ایک سکون اور چین آرام لایا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے نہیں، یہ تو اٹھ کے کھڑے رہ کے بول دو، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حق صحیح کہا کیا نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صحیح کہے کیا نہیں، کیا بتلا تو دو، ہم تو یہی کہیں گے قسم خدا کی اللہ کے سوا، نبی کے سوا کوئی سچ بولنے والا نہیں، ہم تو یہی کہیں گے اللہ اور رسول کے سوا سچ بولنے والا کوئی نہیں دنیا میں، اگر ہے تو اللہ ہے اور ہے تو اللہ کے رسول ہے، بغیر سب جھوٹے۔ ہم وہ دیکھنا چاہتے کیا اللہ رسول کی بات سچ ہے؟ جو دین کے حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو دین کے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کو غالب رکھتا ہے، اگر کیا صحیح ہے سمجھ میں؟ اس لیے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کوئی نقصان تو بتائیے، جب نقصان نہیں سکون ہے تو روز ایسی جلسے ہونا چاہیے، آپ کے روز ایسے ہی جلسے ہونا چاہیے کہ بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سکون ہے، چین ہے۔ انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے؟ انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے؟ ایک سکون ہے، بس اتنا ہی، اس کے خلق کو سکون ہے نا، کھانے کو رہے نہ رہے، رہنے کو رہے نہ رہے، سکون قلب ہے۔ ارے یار دل کی جمائی ہے، وہ پیسے کی جمائی کوئی جمائی نہیں ہے، پریشانی ہے، دنیا کی جمائی نہیں ہے، پریشانی ہے، دل کی جمائی ہے، وہ خوشحال ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دل کی جمائی وہ جمائی ہے، پیسے کی جمائی، پراپرٹی کی جمائی یہ جمائی نہیں ہے، پریشانی ہے۔ اگر خدا کی ختم اس سے کسی کو خوش دل جمائی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک اللہ رسول جھوٹے ہو جائیں گے، اللہ رسول جھوٹے ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ خالق عالم، وہ پروردگار عالم، تیری زندگی کی سکون اور چین کو بتلایا، کس نے تیرے زندگی کا سکون اور چین ہے؟ تیری زندگی میں سکون اگر چین چاہتا ہے دنیا میں، آخرت کا تو الگ مسئلہ ہے، دنیا میں اگر سکون اور چین اگر تو چاہتا ہے تو میری یاد ہی میں ہے، میرے طرف آنے ہی میں ہے، میرا ہو جانے میں ہی ہے، اسی کو خوف نہیں، اسی کو جو ہے کوئی حزن نہیں، اس کو کوئی ملال نہیں۔ کیا انداز ہے بولنے پروردگار کے، بلا من اسلم وجہہ للہ۔ ارے کون ہے رے جو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا؟ کون ہے جو میرے طرف متوجہ ہو گیا؟ کون ہے جو میرے طرف رخ کر لیا؟ وہ ہوا محسن، وہ میرے پر احسان کیا، وہ نیکوکار ہے میرے پاس،
فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ارے کیا سمجھتے ہو اس کے پروردگار کے نزدیک اس کا یہ اجر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دل جمائی یہ سکون کی چیز ہے، یہ جس کو حاصل ہے، یہ جس کو حاصل ہے دنیا اور معافیہ حاصل ہے۔ زمین آسمان ایک طرف، دل جمائی ایک طرف، زمین آسمان ایک طرف، دل جمائی ایک طرف، دنیا کی سلطنت ایک طرف، دل کا جو ہے خوش ہونا ایک طرف۔ جس کا دل خوش ہے خدا کی قسم نہ زمین ہے نہ اس کے سامنے نہ کوئی آسمان ہے، دل کی خوشی خوشی ہے، دل جمائی جمائی ہے، بقایا سب تباہی اور بربادی ہے، اس کسی اور کچھ نہیں۔ اس لیے اہل اللہ اپنے مریدین معتقدین کو جما کر اللہ کی یاد سے اس کو دل کو بناتے ہیں، اللہ کے احکام سے، رسول کے احکام سے جو ہے اس کو سنوارتے ہیں، ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں، بناتے ہیں نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالی، میں نے جو کہا کہ اللہ کو فکر ہے، یہ مانا نہیں، بلکہ بولنا یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، مگر انہیں خوش رہنا نہیں چاہتا ہے تو ایک دھکا دیتا ہے۔ بات اتنی ہے، آپ دیکھو تمہارا بچہ ہے، تو ہمیشہ اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ہے نا؟ شور پور پٹوں میں کھیل رہا ہے، دیکھ لیے، آپ دیکھ لیے، پکڑ کے لا کے تنبیہ کرتے نہیں کرتے، کئی کو مارے حضرت کیا کر رہا تھا ہم؟ ارے ان کے ہم نوا میں ہم سینوں میں جو ہے، ہم سینوں میں یعنی ہم نوا میں ہم سینوں میں جو ہے کھیل رہا تھا، برا کیا اس کا دل لگا ہوا تھا، خامخواہ کے اس کے دل کو تکلیف دی، لا کے مارے۔ نہیں، بروں میں کھیلنا خراب ہو جاتا ہے، نہیں تکلیف دیے نہیں۔ تو ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو سکون، اس کی زندگی اچھی ہو، یہی چاہتے ہیں، انہیں خوش رہنا۔ تو ان لوگوں سے بچانے کی جو ہے ہمیشہ تنبیہ کرتے رہتے۔ حق تعالیٰ بھی وہی ہے، جتنے احکام قرآن کے ہیں، جتنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان دونوں کو جمع کرو تو یہی ملتا ہے کہ اللہ کے بندے کی تربیت ہے اور نصیحت ہے، کیسا تم خوش رہ سکتے ہو دنیا میں، کیسے تم آخرت میں کامیاب بنا سکتے ہو۔ سمجھ میں آیا نا؟ اسی لیے تم کو بلائے گا، یاد رکھو اس تکلیف کو تکلیف مت سمجھو۔ پھر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم ایسے زمانے میں آ گئے ہیں، غنیمت ہے۔ واقعات اولیاء اللہ کے پڑھے، اللہ اکبر، اگر ہم ہو اس زمانے میں تو ہم ایک بھی اللہ والوں کے پاس نہیں جا سکتے، سمجھ میں آ؟ ایک بھی جا نہیں سکتے، سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہم ہوتے ایک بھی جا نہیں سکتے۔ ارے بھائی وہ تو خیر اللہ والوں کی بہت دور کی بات ہے، کمینے کی بات بتاتا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ جس وقت میں شیخ سے رجوع ہوا، جو سلوک مجھ سے لیا گیا، سمجھے، جو سلوک مجھ سے لیا، تو اس میں تو خیر کوئی دیکھنے والے نہیں ہے، کوئی دیکھے بھی ہیں تو ہے، ابھی میرے کو جو دیکھے ہیں، مگر نظر دوسری تھی ان کی دیکھنے کی، ان کی نظر دیکھنے کی دوسری تھی، اس لیے وہ لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ آج یہ دیکھ کے بول رہے ہیں ارے کیا ہو گئے، کیا تھے، کیا ہو گئے۔ اس وقت نہیں دیکھے جو کھال کھینچی جا رہی تھی، اس وقت نہیں دیکھے جو رگڑا جا رہا تھا، سمجھ میں آ گیا؟ بچہ میرا پہلا چھوٹا ہے، گود میں چھوٹا دودھ کا بچہ ہے، ماں میری بیوی کے ساتھ ہے، میں شیخ کے آستانے پر حوض دھو رہا ہوں، کمر باندھ کے حوض دھو رہا ہوں، رگڑ رگڑ کے۔ ماں دور سے دیکھ کے میری بیوی سے کہتی ہے وہ کون ہے، وہ جو کون ہے، وہ جو دور سے دیکھ کے بولتی ہے وہ کون ہے، وہ جو حوض صاف کر رہا ہے۔ کہا کہ آپ کے بیٹے ہیں۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہے، کیا ملتا ہے اس کو؟ نوکری چھوڑا، بیوی چھوڑا، بچے چھوڑا، یہاں آ کے دوسروں کے گھر پہ جو ہے حوض صاف کر رہا ہے، آخر اس کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو لوگ میرے ساتھیاں جو پیر بھائی جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ ساتھ رہ کر جو ہے ہنستے تھے،
مذاق اڑاتے تھے. حضرت قبلہ بھی بڑے تحمل والے. جیسا انہوں خوش ہوتے تھے ہمارے گھاس چھلتے ہوئے, پتھرے اٹھاتے ہوئے, گڑھے کھودتے ہوئے, یہ لوگ جو ہے ہنستے تھے ہماری زندگی پر. حضرت ان کو پان پیش کرتے تھے. اب پان لے کے اب حضرت پان دیے, معلوم آدھے ارے کیسا چل رہا نہیں, ارے کیا میں ایسا کیسے چل رہا, چپکے تو ڈانٹ کے نہیں آتا سرکار. انہوں یہ سمجھ رہے ہیں یہ بیکار ہے, کاکا کی گرا پڑا ہے. اس بات سے حضرت سے کام ہم کو تو پان دے رہے ہیں. حضرت رات میں خلال کرتے, شیخ سے بات کرتے. شیخ ذرا بازو بٹھاتے, دسترخوان پہ جب آئے, اب ہم تو دسترخوان پہ بیٹھنے کے لائق ہی نہیں شیخ کے. دسترخوان پہ بیٹھے تو بازو بٹھا لے کے سالن ڈالے, اپنا سالن حضرت ڈالتے. ہم تو کبھی اس طرف دیکھا بھی نہیں, اٹھا کے دیکھتے کیا ہم تو نہیں. تو انہوں یہ سمجھتے شیخ ہم کو زیادہ چاہتے ہیں. شیخ تم کو سب سے ذلیل کرنا چاہتے, تم کو معلوم ہی نہیں. شیخ تم کو سب سے زیادہ ذلیل کیا, تم کو معلوم ہی نہیں. سمجھے نہیں, یہ تربیت تم کو معلوم ہی نہیں. تم کو شیخ سب سے زیادہ ذلیل کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیا اچھا ہوتا تم بھی پھوڑا پکڑ کے آ جاتے. کیا اچھا ہوتا تم بھی جھڑا دے, ایک بھائی کر رہا میں بھی کرے تو کیا نہیں, بچنے کی کوشش کرے. یہ میں بول. تو یہ زمانے میں بھی, یعنی میری زندگی کو بتا رہا ہوں, شیخ جو مجھ سے جو سلوک لیا ہے وہ اگر تم سے ذرا سا میں لوں, یہ ایک بھی نہیں ٹکتا ہے. یہ سب بھاگ جاتے. تم تو پنکھوں میں بیٹھ کر, چھاؤں میں بیٹھ کر, باورچی خانہ لگا لے کر, آبدار خانہ لگا لے کر, چائے خانہ لگا لے کر تربیت حاصل کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جنگل میں پوچھو وہاں کے جنگل میں نہ لائٹ, سمجھ میں آیا, نہ پنکھا, سمجھ میں آیا, بولی میں سینچنے کو پانی بھی نہیں, اتر کے پانی پینا, پانی پینے کو گلاس بھی نہیں, بولی میں اتر کے وہ گنجال کو ہٹا کے دونوں ہاتھوں سے پانی پینا. ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں, سمجھ میں آ گیا, گلاس نہیں. سمجھ میں آ گیا. اگر کبھی آ گیا اندر سے ایک پھلکا تو عید ہو گئی, نہیں تو پوچھو نہ کو, آپ کچھ بھی بولو, کیا بھی بولو, کام کیا لینا, یہ جھاڑ کترو, کیا ضرورت ہے میرے زمین میں یہ جھاڑ رہے نہیں کر, میرے زمین میں یہ جھاڑ کی کیا ضرورت ہے, مطلب ضرورت نہیں ہے, پھر کاٹو اس کو, کاٹو. وہ زمین میں جھاڑ رہنے کی کیا ضرورت ہے, کیا سوال نہیں ہے. ہم کو تربیت کرنا ہے, سلوک لینا ہے. رہتا تو رہنے تو جاؤ برابر. ہاتھوں کو چھالے آ جا رہے ہیں, جھاڑ کتر جا رہا ہے, 11 بج گئے 12 بج گئے, ناشتہ نہیں آ رہا ہے. یہی صاحبزادے, اب جو صاحبزادے شہزادے جو ہیں ان کو ابھی لنگی بننا نہیں آتا تھا, سمجھ آ گیا. خیر وہ تو صاحبزادے, ہم کیا بول سکتے. مگر بات میں ان کو توہین نہیں کر رہا ہوں, وہ تو صاحبزادے, میرے پاس تو صاحبزادے, میرے کو کہیں. مگر میں یہ بول رہا ہوں, یہ لوگ جو ہے لا کے کٹورے میں کچا کھٹا ایک پھلکا ہاتھ کو دے کے چلے جاتے تھے. وہ جھاڑ کے پاس یہ ہاتھ دھونا نہ گرنا نہیں, وہ آ گیا سو غنیمت ہے. چور کے 2 نیوالوں میں ختم. وہ کچے کھٹے میں تیل نہیں, اس میں 2 نیوالوں میں ختم. سیدھا جا کے بولی میں جا کے پھر پانی پی لے گا, پھر قطر کرو. دھوپ یوں علم حاصل کیا ہوں دوست, اس واسطے میرے پاس کوئی ٹکتے نہیں. سمجھ میں آیا نا. اب ٹھیکتے نہیں وہ تو ٹھیکتے کا ہی کوئی نہیں, ٹھیکتے مگر ذرا سا وزن ڈالتے کھسک جاتا, دل پہ بار لیتا. ارے میں جیسا حاصل کیا ہوں ویسی بیچوں گا, میں تو کیا پھوگٹ کو. اس واسطے اللہ کا فضل ہے, میرے شیخ نے سند دی کہ اس کا مرید تو واہ. حضرت نے خود سند دی کہ اس کا مرید تو واہ واہ, اس کا مرید ہے, ایسا بولتے تھے. مگر وہ کیا بات ہے کیا میں, مگر میرے مریدوں کو تو یہ دیکھتا ہوں ذری سی تکلیف تو کھسک کے جاتا. کتنے سٹک گئے, یہ سٹکتے رہتے, کتنے سٹکتے رہتے. میرے کو کیا کرنا, جتنے جاتے جانے, جتنے آتے آتے. اپنے کیا کرنا, جو مل گیا, جو نہیں ملا. اپنے پاس تو ہمیشہ وستر آئے بابا, جو آیا سر موڑنے والا. حجام کیا کرتا, جو آیا سر موڑ کے بھیجنا,
سمجھ جانا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس طرح ہاتھ میں حجام کا کام ہی جو وقت سر مڑنا. وہ چرپٹا لگ رہا ہے میرے بالاں چلے، وہ ہمارے کو نہیں معلوم. تیری بالاں تو بھی جاؤ، تیرا سر مڑ، تیرا سر چرپٹا لو. اپنا کام ہے سر صاف کر دینا. ہم تو اس مقام پہ بیٹھے، تو اس میں کوئی آیا کوئی نہیں آیا نہیں، ہمارے کیا کرنا؟ اس طرح دیکھ کے بھاگ جائے، بھاگ، ہمارے کیا کرنا؟ بہر صورت اگر اولیاء اللہ کی سیرت ہم پڑھتے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت ہم پڑھتے، ہم اسلام کو ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے. سمجھ میں آگا؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو مسئلہ دیکھا، گھاس کھا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اونٹ کی اوج کاٹ کے پانی پی رہے ہیں، پیاس لگ رہی. ایک کھجور پر اکتفا کیے، چوس لے رہے ہیں، بس اسی پر اکتفا. سمجھ میں آئی دوست؟ پتھر بن رہے ہیں اپنے پیٹ کو. سمجھ میں آیا؟ یوں تربیت حاصل کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ تعالی. کون افلاطون کھا رہا تو کیا ہوا وہاں ہے؟ سوانے پڑھ کر دیکھو صحابہ کے کیسی مشقتیں انہیں. بلا مشقت جو ہے جس کو مذہب ملا انہیں مذہب ہی کو برباد کر دیا. دیکھو کسی کو محنت سے اگر ایک پیسہ ملتا ہے بڑی احتیاط سے اس کو خرچ کرتا ہے. بغیر محنت کے پھوگٹ کا پیسہ ملا، پھوگٹ کا پیسہ پھوگٹ ہی میں اڑا دیتا ہے. مسئلہ مشہور ہے. اپنی محنت کا تاٹ کا ٹکڑا اٹھا کے رکھتا ہے. باپ کے ورثے میں جو اس کو شال ملی اس کو پھاڑ کے جوتا پوچھتا ہے. مسئلہ ہی ہے. محنت سے جو چیز ملتی ہے اس کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، وہ بڑی جو ہے اس کی حفاظت، اس کی قدر ہے اس کے پاس. اور جو محنت کے بغیر جو مل جاتی ہے اس کے پاس کیا ہے؟ کوئی قدر ہے نہ قیمت ہے. اس واسطے جس کو دین محنتوں سے ملا ہے، خدا کی قسم بے شک وہ دیندار ہے، اس کے پاس اہمیت ہے دین. اور جو مشقتوں سے نہیں ملا جس کو دین، اس کے پاس تو دین کا کوئی مقام ہی نہیں. دین تو چند ٹکوں میں بیچ کے چھوڑ دیتے ہیں، چند ٹکوں میں بھی دین بیچ کر دین کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دینداروں کی صورت میں آ کر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں. کتنے ہیں تباہ کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، دین کی صورت سے ٹھگنے کا ایک راستہ اختیار کیا. مسلمان اس پہ آسانی سے پھنستا ہے، اس واسطے ایسا پھندا انہوں نے تیار کر لیا. سمجھ میں آیا؟ خیر دوسروں کی شکایت ہم کو نہیں، اپنی تربیت ہم کو ہے. بات یہ بولی جا رہی تھی میں تم کو تکلیف دیا. سب کو چائے مل گئی؟ چائے آئی سب کو برابر آئی نہیں؟ کیا ہوا ہم یہاں؟ چائے دو جلدی جلدی، پلا بیٹے جلدی. کیا بول رہا تھا میں؟ کیا بولا تھا؟ دین تم کو جو تکلیف دی گئی ہے، تم کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کو تکلیف مت سمجھو. سمجھ میں آنا؟ اور تکلیف ہی سے چیز حاصل کی جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا. یہ بات میں وہاں سے بولتے آ رہا تھا. اب آپ کو جو بلانے کا جو مقصد ہے آپ کے ظاہر و باطن کو صاف کرنا ہے. اب آئیے، آج صبح ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق اٹھے، جو کچھ بھی ہم نے 1-2 رکعت نماز پڑھ لی. اب اس کے بعد ہم نے ذکر نفی اس بات کیا، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا ہے یہ ذکر، یہ بدعت ہے، یہ ایک نئی شیخ نکالے ہیں. نہیں، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. افضل عبادت نماز، افضل عبادت تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز، تمام ذکروں میں افضل ذکر. صحیح ہے. اس کو چھوٹی حدیث بول کے چھوڑتے ہیں، یہ کم بختوں کی خرابی ہے. یہ شامت آئی ہے ان کو، چھوٹی بات بول کے سمجھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے اس میں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل العبادت صلاۃ. صحیح ہے نا؟ اب صلاۃ پر کتنی محنت کرا دو. افضل عبادت ہے صاحب نماز، برابر نماز پڑھتا ہے.
بعض تو نماز چھوڑ دیا، بعض نماز پڑھتا ہے کیا نہیں؟ تو نماز اس واسطے سب سے افضل عبادت نماز ہے. نماز کو چھوڑ کے یہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہے؟ دیکھ لیے ہے کیا نہیں؟ تو معلوم ہوا سب عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے. نماز کو زیادہ ترجیح اور فضیلت اللہ کے رسول نے دی ہے نا. اسی طرح ایک ذکر ہے، تمام ذکر و اذکار میں اللہ ہی کا ذکر ہے. تمام ذکر و اذکار میں اللہ کے رسول نے کہا افضل ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. اچھا، نماز جو افضل عبادت کیوں کہا گیا؟ نماز افضل عبادت کیوں کہا گیا؟ نماز افضل عبادت اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ اور بندے کا آمنا سامنا ہوتا ہے. ہر عبادت میں ایسا نہیں، ہر عبادت میں ایسا نہیں، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کا آمنا سامنا ہوتا ہے. پھر اس میں بہت سارے درجے ہیں، مگر حاصل کرنے کے ہیں، خالی نماز پڑھنے کے نہیں ہے، نماز خالی پڑھ کے چلے جانے کے نہیں ہے، بلکہ نماز سے درجے حاصل کرنے کے ہیں. نماز میں کیا ملتا ہے؟ نماز میں کیا ملتا ہے؟ نقد دم نماز میں جو سب سے پہلی چیز ملتی ہے تو معیت حق ملتی ہے. اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. اِنَّ مَعِي لَغِينُ وَخَمْتُمُ الصَّلَاةَ. جب تو نماز قائم کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا. نماز میں قائم کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ میں اس کے ساتھ یہ نہیں بولا نماز قائم کر کے میرے ساتھ تو آ جاتا ہے، نہیں، نماز تو قائم کر میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے نقد دم جو نمازی کو جو نعمت ملتی ہے معیت حق. معیت حق وہ نعمت ہے، خدا کی قسم معیت حق وہ نعمت ہے. کسی کو اگر اس کا مزہ لگ جائے سب مزے بھول جائے. سمجھ میں؟ ارے میاں کسی منسٹر کی صحبت مل جائے، اوہو کتوں کو پیچھے رکھ لیتا. دیکھیں کوئی منسٹر کی اگر صحبت مل جائے، کوئی منسٹر کے ساتھ ہو جائے، کتوں کو ساتھ رکھتا. اور ہر شخص منسٹر کے گھر کو نہیں جاتا، اس کے گھر کو جاتا. کیوں؟ ارے انہیں ہمیشہ ساتھ رہتا، ابھی اس کو پکڑ لو کام بن جاتا. واہ واہ، دیکھ رہے بات سمجھ میں ہے؟ اور تم کو اتنا بھی خیال نہیں، تم بندے ہو اللہ کے، کائنات کا پروردگار ہے اللہ، کائنات کا پروردگار ہے. میں ایک گناہگار، سیاکار و بدکار، ایک خطرے بون، ایک مٹی کا ڈھیلا، میں پروردگار کے ساتھ ہو جاتا ہوں تو کائنات میرے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. منسٹر کے ساتھ ہوئے تو سب ہوتے، کائنات میں انہیں منسٹر کے ساتھ ہونے کو ترجیح دیا. سب لوگ میرے ساتھ آئیں گے بول کے نہیں گیا انہیں. ذرا دیکھو جو منسٹر کی دوستی اختیار کیا ہے انہیں اپنے مفاد کے خاطر گیا. لوگ جو ہے یہ دیکھے کہ انہیں منسٹر کی صحبت میں رہتا ہے، اس واسطے اس کے گھر پہ آنے لگے. بات ہے انہیں میرے گھر پہ لوگ آنا بول کے منسٹر کے پاس نہیں گیا. نہ سمجھ نہیں آ رہی، نہ پوچھ لو اس سے، منسٹر ہو، دولت مند ہو، کوئی بھی ہو، جو گیا ہے اس کی معیت میں، اس کے صحبت میں اپنے لیے گیا ہے، اپنے غرض کو گیا ہے. مگر لوگ دیکھے کہ انہیں اس کے ساتھ رہتا ہے تو لہذا اس کے ساتھ آ گئے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ فرق تمہارے اندر آنا. تم دوسروں میرے کو آ جانا، کیا ہے دولت میرے کو آنا، وہ فلاں آ جانا، وہ آ جانا، یہ آ جانا، میں اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں، روز نماز پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. ارے نہیں، تو اپنی غرض کو گیا نہیں. میں نماز پڑھنا اللہ میرے ساتھ ہو جانے کا یہ خیال تم کو آیا تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے پیچھے لگا دیتے. سمجھ گیا؟ ارے انہیں اللہ کے گھر کا رہنے والا بھائی، ارے بھائی اس سے پوچھو، اس سے کچھ بولو. سب کی جو سنتا ہے اس کے ساتھ انہیں رہتا ہے، سب کی جو سنتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے. اس کو بول دیے تو کام بن جاتا ہے. سمجھ میں؟ مگر یہ نماز پڑھنے والا اسی نماز نہیں پڑھا. تو میں یہ بولنا چاہتا افضل صلاۃ اسی لیے کہا، افضل عبادت اسی لیے کہا گیا ہے نماز کو سب سے پہلے اس میں جو نعمت حق ملتی ہے وہ معیت حق ہے. اس کے بعد پھر اس کے اندر دیکھے تو رویت حق ہے، پھر اس میں کانا پھوسی ہے، ہم کلامی ہے، پھر وصال بھی ہے، پھر فنا بھی ہے، بقا بھی ہے، کیا کیا ہے اس میں کئی منازل ہیں. اس لیے اہل اللہ زیادہ نماز پڑھ کے قرب حق کو، وصال حق کو، معیت حق کو حاصل کیا.
وہ لذت ان کو خوب ملی، اس واسطے نفل نماز اس لیے زیادہ پڑھے. صحابہ تو تینوں کی بوچھاڑ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، تینوں بھی برس رہے مگر نماز پڑھ. آپ کو معلوم ہے نا؟ تو معلوم ہوا جس کو یہ مزے لگ جائے کہ معیت حق کے، اس کو جس کو مزے لگ جائے، افضل عبادت کے شوق جس کو ہو جاتا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو بٹورنے کے واسطے، اللہ کو لوٹنے کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو لوٹ لیں، یہ نماز پڑھا تو اتنا ثواب، یہ نماز پڑھا تو اتنا ثواب، یہ نماز پڑھا تو اتنا ثواب، یہ نماز پڑھا تو اتنا ثواب. سمجھ میں؟ یہ ثواب کے 3 نقطے ہوتے ہیں. ثواب جو لکھتے نا، سے واو الف بے ثواب، ثواب کے 3 نقطے. سمجھ میں آگا؟ ثواب کے 3 نقطے ہوتے. سمجھ میں آگا؟ ایک نقطہ اس کا ہے، نہیں سمجھ رہے تم؟ ثواب کے 3 نقطے ہوتے. ایک نقطہ اس کا ہے، یہ نقطے کو مٹانا تو پھر ثواب ہے، نہیں تو لواب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں تو لواب ہے. تو ایک نقطہ اپنا ہے، انہیں مٹانا نہیں مٹانا. ایک نقطہ مال و دولت کا ہے، وہ مٹانا. ایک نقطہ بیوی بچوں کا ہے، وہ مٹانا. یہ تینوں نقطے جب نکال دیں گا، یہ 3 ہی چیزیں ہیں، اس کو خدا کے قریب نہیں لے جانا. یہ 3، اس وجہ سے اس کو ثواب بولے. ثواب اس کو ملتا ہے، یہ تینوں کو ہٹائے تو وہ 3 نقطے جب ہٹ گئے اس کو ثواب ملتا ہے. وہ 3 نقطے رکھلے کے سر پہ گیا ہے، بیوی بھی ہونا، بچے بھی ہونا، پھر اللہ بھی ہونا، میں بھی رہنا، پھر اللہ بھی رہنا، مال و دولت بھی رہنا، اللہ بھی رہنا، گمبی میں چاول جو ہے بھرے ہوئے رہنا، بچے کچے موٹے رہنا. یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں سمجھ میں؟ ہانڈی میں چاول بھر کے ویسی رہنا، خرچ نہیں ہونا، بیوی بچے موٹے ہونا، کوئی بیوقوفی نہیں سنا. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ سب سے پہلے یہ 3 چیزیں ہیں. حب دنیا، سمجھ میں آگا؟ حب دنیا نکالنا پڑے گا. سمجھ میں آگا؟ تیری محبت بھی ہٹا، تیری بیوی بچوں کی محبت بھی ہٹا، مال و دولت کی بھی محبت ہٹا، پھر اس کے بعد نماز کو آ، پھر نماز کا ثواب پورا ہے. یہ 75 درجے تھے، تو انہیں ثواب لینے کے لے جا رہا ہے، عذاب لے کے واپس آ رہا ہے. ثواب لینے کے جا کے عذاب لے کے آ رہا ہے. تو نماز پڑھا، ہاں پڑھا، پھر نماز پڑھے تو وقت کہاں تھا؟ گیا سلام. ایک ہی بات میں چلے جاتا ہوں نماز کے باہر. جس وقت نماز پڑھنے کو آیا، نماز پڑھنے کو آیا، ہاں، پھر جب آ کے کھڑا تو کہے چلے گیا گئی کو. جب آ کے کھڑا مسلح پہ، پھر گیا کیوں باہر؟ سمجھ میں آئی آواز؟ ماں ثواب چلے گا، ثواب اس کو ثواب نہیں دے. پھر تو تھا ہی تو ثواب کیسا دیں گے؟ تو کام ہی نہیں کرا تو تیرے کو نوکری کا مزہ کیسا دیں گے؟ تو تھا ہی نہیں اسپاٹ آن دا اسپاٹ، تو تھا ہی نہیں. ابسکنڈیڈ کو کون تنخواہ دیا یار؟ وہ آج تک نہیں دیا کوئی. نہیں بات، میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. جو غیر حاضری دے کر نوکری نہیں کرا، حاضری دیا نوکری، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ابسکنڈیڈ. جو حاضری نہیں دیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ آبسینٹ. میرے کو انگریزی نہیں آتی، تم سمجھ لو. جو حاضری نہیں دیا نوکری میں اس کو کیا بولتے؟ آبسینٹ. جو حاضری دے کے کام نہیں کرا، ابسکنڈیڈ ہے. یہ دونوں کو بھی نوکری نہیں، دونوں کو بھی تنخواہ نہیں ملتی ہے. صحیح ہے بات؟ صحیح ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آگا؟ پھر بھی آبسینٹ ہو گیا تو اس کو پھر بھی جو ہے پوچھ سکتے ہیں. یہ ابسکنڈیڈ تو انہیں دھوکے باز ہے. کام کرنے کا تھا، تیرے بھروسے پہ کام رکھا انہیں، تو غائب ہو گیا تو یہ کام خراب ہو گیا. یہ بڑا دھوکے باز ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تربیت میں رکھ لو اپنے. آبسینٹ اگر ہو گیا، پرواہ نہیں، آیا ہی نہیں بھائی، تو وہ جو کارخانے والا ہے آیا ہی نہیں، اب کیا کرتے بول کے دوسرے کو کام دے دیتا. آیا سمجھ کے انہیں کام نکال کے رکھا ہی نہیں، غائب ہو گیا، وہ بڑا خطرناک. صحیح ہے؟ آبسکنڈیڈ بڑا خطرناک ہے. سمجھ میں آ؟ پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں اس کو. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ لوگ جو ہے آبسینٹ نہیں ہو رہے ہیں، ابسکنڈیڈ ہو جا رہے ہیں. جب حساب لینے کا تو ورکنگ چارٹ جب نکالتے ہیں، کام کرا آج کا تو ورک بتائیے کیا کام کرے. اتنے گھنٹے تم نوکری تھی نا، تو اتنے گھنٹے میں کیا کام کرے؟ کچھ بھی نہیں. السلام علیکم. ورک چارٹ ہی نہیں ہے آپ کا، کیا کام کرے ہے؟ ارے میں نماز پڑھا. تو کہاں پڑھا؟ تو یہاں تھا ہی نہیں تو نماز کیسا پڑھا؟ تو یہاں تھا ہی نہیں، نماز کہاں پڑھا؟ جیسے رکعت بنا بیوی کے پاس گیا،
جہاں سے آیا تھا پھر وہیں ریٹرن ٹو سینڈر، جہاں سے آیا پھر وہیں واپس گیا، جہاں سے آیا تھا بیوی کے پاس سے نماز کو آیا پھر بیوی کے پاس ہی گیا، بچوں کے پاس سے نماز کو آیا پھر بچوں کے پاس گیا، دکان سے نماز کو آیا پھر دکان کو چلے گا، بازار سے نماز کو آیا پھر بازار کو چلے گا، نوکری سے نماز کو آیا پھر نوکری کو چلے گیا. تو تھا کیا ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بڑا ایسی نماز ہوتی کیا؟ دیوانے نماز اسی کو بولتے ہیں، اس واسطے نماز فرض کی ہیں، اس واسطے نماز ایماندار اس کو بولتے ہیں، تو بے ایمان بولتے ہیں، بے ایمان بولتے ہیں، نماز ایماندار اس کو بولتے ہیں. آپ دیکھو کتنا بے ایمان ہے حضرت، حاضری دیا بھاگ گیا، دیکھو کام لگاتے، بے ایمان ہے بھائی، بولتا نہیں. بے ایمان کس کو بولے؟ ابسکنڈیڈ کو بولے نہیں بولے. پھر اس کو کیا بولنا؟ ہم بے ایمان بولنا نہیں بولنا. بے ایمان کا نماز پڑھا، ارے کہاں پڑھا دیوانے؟ اس واسطے اللہ پوچھ رہا نہیں. یہ نوکری لینے والے جب کا جب پوچھ لیتے ہیں، جب کا جب تیرے کو 4 سیٹ دیتے، 5 سیٹ دے کے تیرے کو ریموٹ فارم ابسکنڈیڈ بول کے، وہ فلاں بول کے، فوراً ڈسچارج فرام سروس بول کے جب فوراً سزا دے دیتے، یہ تو تیرے کو بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ میاں ماں خاموش بیٹھے میں اللہ تعالیٰ ہو، ہاں خاموش بیٹھے، تو حاضر رہے کہ نہ رہے، تو پڑھ کے نہ کو پڑھ، تو کر کے نہ کو کر، یہ ایک دن رکھ لیا ہوں الی یوم القیامہ، قیامت میں جب آئے گا تو یوم الحشر میں رکھا ہوں، جب میں پوچھ لوں گا. وہ دن پوچھا جانے کا ہے، یہ دن پوچھنے کا نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ خاموش بیٹا، آپ نے کیا کرنا ہے بابا، کیا بھی کر لے، کیسا بھی ریٹرن ٹو سینڈر میرے پاس ہی چاہتا انہیں. کہاں جاتا؟ سما الیہ ترجعون، پلٹ کے پھر میرے طرف ہی آنے والا ہے، پھر میں اس کا حساب کتاب لینے والا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دے رہا ہے. یہ لوگ جو نوکری والے، دکانہ والے جو نوکروں کو سزائیں دیتے ہیں، یہ دیکھو ابھی کل کے اخبار میں آیا، ماروتی کار کا ڈرائیور. یہ اخبار بھائی تم پڑھتے ہیں تو ایک الگ طریقے سے پڑھتے، ہم پڑھتے تو ایک الگ طریقے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں مولا تعالیٰ کیا کیا کر رہے ہیں، اس میں نصیحتیں ہم کو ملتی ہے. تم خبر پڑھ کے خبر کو بھول جاتے ہیں، ہم خبر پڑھ کے خبر کو یاد کر لیتے ہیں. اتنا فرق ہے. تم خبر پڑھ کے اپنی خبر کو بھول جاؤ، انہیں ایسا کرا کرتے، ایسا کرا کرتے، ایسا کر چلے گا. تم کیا کریں؟ کان خاں کچھ بھی نہیں. اب دیکھو سنو، ایک ماروتی کار کا ڈرائیور ہے، اس کو جو ہے 6 مہینے پہلے اس کو نکال دیا گیا، اس کو نکال دیا، اس کا مالک نکال دیا اس کو. انہیں کیا کرا، غصے میں آ کے اس کو سوچا نہیں، جھٹ آ کے کیا کرا، اس کی کار میں گھس کے بیٹھ کے کار چلایا، لے جا کے وہاں ٹکر مارا، یہاں ٹکر مارا، وہاں ٹکر مارا، وہاں ٹکر، سب ٹکرا مار 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 کے گاڑی کوپا کر دیا. برغا کئی کو کرا ہو تو پاگل ہو گیا، نوکری سے نکال دی، اب کیا کھا کے جیوں، اس وقت پاگل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو معلوم ہوا یہاں تم کو جو معیشت ملتی ہے ذرا روکتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ خود بخود جو ہے مر جانا بول کے مار لینا، بڑا بڑا جب پروردگار عالم آخرت میں جب حساب لے لیں گے، جب اس وقت یہ کیے کا کچھ بھی نہیں ملے گا، تو جب وہاں کیا کرے گا؟ وہاں بھی پاگل پن کرے گا. سمجھا؟ وہاں بھی پاگل پن کرے گا، نہیں کرے گا؟ ہے نہیں. تو یاد رکھو افضل عبادت جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے، اسی لیے کہا گیا نقد دم مولا کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اس میں ترقی ہے کیا ہے بھائی. اسی لیے میں بول رہا تھا افضل الذکر، تمام ذکر و اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اس میں کیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اسی سے کہا گیا، اسی واسطے کہا گیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے، اس سے جسم، قلب اور روح سب پاک ہوتا ہے. انسان کے پاک ہونے کا جو طریقہ ہے، انسان کے پاک اور صاف ہونے کا جو طریقہ ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہے. اس کا جسم کیسے پاک ہوگا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا جسم صابن سے پاک ہوگا، یہ دنیا والے کہتے ہیں. مالک جسم، جس نے جسم بنایا ہے، اس کے جسم کی پاکی لا الہ الا اللہ میں رکھا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے دولت اور پراپرٹی کے آ جانے سے،
مالی کے دل، جس نے دل بنایا ہے اس نے کہا تیرا دل خوش ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ سے خوش ہوتا ہے. دیکھیے تیرا دل پاک ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ سے پاک ہوتا ہے. دیکھیے سمجھ میں آ گیا. سب یہ سمجھتے ہیں بہترین نظارے کرو، بہترین جو ہے سیر و تفریح کرو کہ روح خوش ہو جاتی ہے. سب لوگوں کا یہ خیال ہے. مالک روح، جس نے روح پیدا کیا ہے، مالک روح نے کہا کہ یہ نہیں، اگر تیری روح میں پاکی چاہتا ہے، تیری روح کو سرور پہنچانا چاہتا ہے، تیری روح کو خوشی پہنچاتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آ گئی. تو انسان کی پاکی لا الہ الا اللہ سے ہے. انسان کی پاکی لا الہ الا اللہ سے ہے. اور پھر سب سے زیادہ بہتر پاکی تو خط کی پاکی ہے. نفس اس سے صاف ہوتا ہے، قلب اس سے پاک ہوتا ہے، روح اس سے متجلی ہوتی ہے. سمجھ میں یہ نعمتیں ذکر لا الہ الا اللہ میں. اسی لیے تم کو بٹھا کر 1200 مرتبہ تم نے اس پر مشق کیا. ارے یار یہ حافظوں کو بٹھاتے ہیں، مل صاحب کو معلوم ہے، یہ حافظوں کو بٹھاتے ہیں، ان کو حفظ کراتے ہیں. یہ ایک آیت کو کتنی مرتبہ پڑھا تو انہیں یاد کرتا ہے. خالی آیت کو یاد کرنے کے واسطے 25 مرتبہ پڑھتا ہے. پھر پڑھنے پہ پڑھنا، پڑھنے پہ پڑھنا، پڑھنے پہ پڑھنا، پڑھنے پہ پڑھنا، آمختہ پڑھنا، مختہ پڑھنا، آمختہ اس کو ایک مختہ بنا لینا، انہیں مختے دار بن جانا. سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد جب مختہ مل گیا اس کو، اب مختہ ملنے کے بعد آمختہ پڑھ گئے تو مختے دار بن گیا. جب مختہ اس کو مل گیا تو اب اس کو کیا ہے، کتاب کی ضرورت ہے. کیا کب بنائی نے بغیر کتاب کے پڑھا صاحب، واہ واہ کیا بات ہے. مگر کب بنائی نے، کب حافظ بنا. ایک آیت کو 25 مرتبہ پڑھا، ایک آیت کو 50 مرتبہ پڑھا. صحیح ہے. ایک آیت کو گنگناتے پھر اس کو آمختہ، پھر آمختہ کا آمختہ، پھر پلٹا کے پھر دور، پھر اب چل کے انہوں جو ہے ایک آیت کے حافظ بنتے. صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے. جو اب دنیا اس پہ وارے نوارے کرتی.